حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو سب سے پہلے جمع کرے گا. سب سے پہلے اس امیر کو بلائے گا. ادھر آ, ہم نے تجھے دولت دی تھی, بول تو نے اپنی دولت کو کہاں کمایا, کہاں سے؟ ہاں ٹھیک. خرچ کہاں کیا؟ ٹھیک. وہ کہے گا میں نے تو غریبوں کی مدد کی, مسکینوں کی مدد کی. اللہ کہے گا بس یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں, فقیروں میں, بیواؤں میں پیسہ لٹایا ضرور ہے, لیکن تو یہ کہہ رہا ہے تیری راہ میں یہ غلط ہے. تو نے میری راہ میں دولت نہیں لٹائی, تو نے تو اس لیے غریبوں کی مدد کی, لوگوں کو دکھا دکھا کر مدد کی تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا کہیں, تجھے لوگ بہت بڑا سخی کہیں, لوگ تجھے بہت بڑا فیاض کہیں. تو لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتا تھا. فرشتوں پکڑو اس کو اور جہنم میں ڈال دو. کام کتنا اچھا کر رہا ہے, غریبوں کی مدد, اور حقیقت میں غریبوں کی مدد کر رہا ہے, لیکن کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. کام تو اچھا, لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ اسے بہت بڑا زکوٰۃ دینے والا کہیں, خیرات کرنے والا. دوسرے کو بلایا جائے گا. کون ہوگا دوسرا جانتے ہو؟ مولوی جرجیس جیسے لوگ. ادھر آؤ, ہم نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا, حدیث کا علم دیا تھا, تم نے اس کا کیا کیا؟ اللہ لوگوں میں اس کا پرچار کیا, لوگوں میں تبلیغ کی, لوگوں کو راستہ بتایا, ہم نے تیرا دین لوگوں تک پہنچایا. اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے اس لیے لوگوں تک دین نہیں پہنچایا تاکہ ان کو سچا راستہ ملے, تم نے تو یہ دین اس لیے لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگ تمہیں بہت بڑا خطیب کہیں, لوگ بہت بڑا مقرر کہیں, لوگ بہت بڑا مولوی کہیں. تم لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے تھے, اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے تقریریں کی, بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی. اے فرشتوں پکڑو اس مولوی کو بھی جہنم میں ڈال دو, کیونکہ اس نے میری راہ میں دین نہیں پہنچایا بلکہ لوگوں میں اچھا بننے کے لیے, لوگوں میں بڑا بننے کے لیے, قابل کہلانے کے لیے اس نے دین پھیلایا. پکڑو اور جہنم میں ڈال دو. مولوی بھی جہنم میں. آپ کو معلوم ہے امیر گیا جہنم میں, مولوی بھی جہنم میں, اور جہنم میں جائے گا ہی نہیں, جہنم میں آگ ہی لگے گی مولوی سے. جیسے چولہے میں آپ کھانا بناتے ہو نا تو لکڑی رکھ دیتے ہو, تو لکڑی میں بھی آگ لگانے کے لیے ڈائریکٹ نہیں, تیل ویل ڈالتے ہو نا, گھاس لیٹ تیل, پھر ماچس تھی, پھر جلا, پھر آگ لگتی ہے. جہنم میں آگ لگے گی اس امیر سے, اس مولوی سے. ایک اور ہے, ابھی وہ بھی بتلا رہا ہوں. کام اچھا ہو رہا ہے, دین کی باتیں بتائی جا رہی, لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے بہت بڑا کہیں. آج کل تقریروں میں بھی, اشتہاروں میں بھی بڑا غلو ہو رہا ہے. یہ اشتہار وغیرہ جو جلسوں کے لگا, مناظر اسلام, خطیب بے باک, شعلہ بیان, مقرر, یہ سب لکھا جاتا ہے. جیسے ابھی اسٹیج پر اعلان شہنشاہ خطابت, اناؤنسمنٹ ہوا نا, میرے نام کیا, شہنشاہ خطابت. کیا مطلب ہوا جانتے ہو؟ خطابت کا شہنشاہ. ارے شہنشاہ کا معنی ہی اتنا خطرناک ہے, جو لفظ بولنا ہی ایک انسان کے لیے حرام ہے, اس لفظ کو بولا جاتا ہے. شہنشاہ صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. شہنشاہ کا مطلب بادشاہوں کا بادشاہ, اور بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے. اور اس کے آگے خطابت کا لفظ اور لگا دو, شہنشاہ خطابت, یعنی خطابت میں بادشاہوں کا بادشاہ, یعنی کوئی اس کے مقابلے میں نہیں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کا, کائنات کا سب سے بڑا خطیب, سب سے اچھا اسپیکر, سب سے اچھا مقرر, سب سے اچھا
اگر کوئی گزرا ہے تو وہ صرف ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن شہنشاہ خطابت کا لقب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ شہنشاہ خطابت کا لقب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اور جب محمد رسول اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، وہ لفظ مولوی جرجیس جیسے ایک معمولی لوگوں کے لیے لقب، ہم اہل حدیثوں میں بھی کچھ برائیاں پیدا ہو چکی ہے، کچھ برائیاں آ گئی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم بریلوی مسلک سے نہیں جڑے ہیں، ہم قبر چومنے اور چاٹنے والے نہیں ہیں۔ قائد ملت، شاعر اسلام، مناظر اسلام، چشتی، رضوی، قادری، ایسا لگتا ہے کہ وہ مولوی کا نام نہیں، پورے خاندان کا نام لیا جا رہا ہے، پورے خاندان کا۔ یہ سارے غلو، یہ سارے خطاب، یہ سارے القاب تمہیں مبارک ہوں۔ مولوی جرجیس کے لیے صرف زیادہ سے زیادہ مولانا کا لفظ لگا دو، بس مولانا محمد جرجیس۔ اور کچھ لگانا چاہو تو میرے مدرسے کا جہاں سے میں فارغ ہو کر نکلا سراجی لگا دو، بس۔ اس کے علاوہ یہ چترویدی، ترویدی، دویدی، یہ ساری چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، مولانا بھی لفظ جو ہے اللہ کے لیے، حقیقت میں اللہ کے لیے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لیکن میرے بھائیوں حقیقت میں مولا ہمارا آقا اللہ ہے، لیکن چونکہ مجازی معنی میں مولانا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، کیونکہ وہ بھی راستہ دکھاتے ہیں، وہ بھی صحیح راستہ بتاتے ہیں، تو مجازی معنی میں کسی انسان کو بھی مولانا کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی مولا، ہمارا آقا، ہمارا مولا۔ تو بس ہمارے نام کے آگے شیخ لگا دو۔ شیخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیخ کوئی برادری تھوڑی ہے۔ نام پوچھا کیا نام ہے؟ رضی الشیخ، اکرام الشیخ، یہ شیخ برادری نہیں ہوتی ہے۔ شیخ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے انگلش میں سر، جناب، جیسے ہم بولتے جناب جرجیس صاحب، عربی میں کہنا ہو تو کہیں گے شیخ جرجیس صاحب، شیخ ڈاکٹر عالمگیر صاحب، شیخ کا ایک عام معنی ہوتا ہے بوڑھا، لیکن شیخ کا ایک معنی محترم اور بزرگ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بوڑھا نہیں ہوں، لیکن علم میں ایک مقام ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو شیخ، یعنی ایک سر، جناب، محترم، یہ تو آپ کہیے محمد جرجیس، شیخ محمد جرجیس، مولانا محمد جرجیس، مولانا محمد اشفاق، مولانا محمد اکرام، مولانا شمیم اختر فیضی، بس زیادہ سے زیادہ حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے آگے لگاؤ فلاں ڈگری دو، اور شہنشاہ خطابت، خطیب بے مثال، شعلہ بیاں خطیب، خطیب شیریں، بلبل ہند، خطیب الہند، خطیب الاسلام، یہ تمام چیزوں سے میرے بھائیوں قوم کو بچائیے۔ میں پیر نہیں ہوں، مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ میرے بھائیوں، شہنشاہ خطابت کا لفظ اللہ نے بھی نبی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا۔ جانتے ہو اللہ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا استعمال کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ اے نبی، آپ تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، داعیا الی اللہ، آپ داعی الی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی محمد رسول اللہ کو صرف داعی الی اللہ کہہ رہا ہے، داعی، دعوت دینے والے، آئے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اللہ نے بھی نبی کو یہی کہا، صرف بلانے والے۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریروں کا زور اور جادو ضرور بیان کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تقریریں جادو کی طرح اثر کرتی ہیں، تو آپ نے ان کی زبان سے جب تقریریں سنی تو فرمایا ان البیان لسحر، یقیناً بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں جس میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پر اثر تقریر، فلاں کی تقریر بڑی پر اثر ہے، اس کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن پر اثر تقریر کرنے والے کو آپ شہنشاہ خطابت کا لقب نہیں دے سکتے ہو۔ کتنا خطرناک جملہ! شہنشاہ نام بھی رکھنا غلط ہے۔ اور سن لو، آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا نام شہنشاہ ہو اور بدلنا پاسبل ہو تو بدل دو۔ اگر ایفیڈیوٹ بن سکتی ہو، آپ کا نام چینج ہو سکتا ہو آسانی سے، تو بدل دیجئے، کیونکہ شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ شہنشاہ کا خطاب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔
शहनशाह, बादशाहों का बादशाह। अगर पॉसिबल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए अब कैसे होगा, अगर बदल सकते हो, पॉसिबल हो, मुमकिन हो, डॉक्यूमेंट्स चेंज कराना आसान हो तो आप बदल दीजिए, बेहतर होगा, बेहतर होगा। मेरे भाइयों, कम से कम ऐसे नाम मत रखिए जिससे शिर्क की बू आ रही हो, जिससे मेरे भाइयों हम मुशरिक बन रहे हो, कम से कम ऐसे नामों से हमें परहेज करना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला उस शहीद को बुलाएगा जिसने अल्लाह की राह में गर्दन कटाई होगी, उसको बुलाएगा और पूछेगा क्या है मेरे बंदे, जरा वो आएगा, उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा, अल्लाह पूछेगा तेरे जिस्म से खून क्यों गिर रहा है, वो कहेगा अल्लाह ये तू कह रहा है, ये मुझसे तू पूछ रहा है जबकि तू आलिमुल गैब है, तुझे सब कुछ मालूम है। अल्लाह कहेगा लेकिन मैं तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। वो शहीद कहेगा क्या अल्लाह तूने मुझे जो जिंदगी दी थी, मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा, मैंने अपने घर को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपनी फैक्ट्री को छोड़ा, सबको छोड़कर मैं तेरी राह में कुर्बान होने चला गया, तेरी राह में मैं लड़ा, कई काफिरों को मैंने मारा, आय अल्लाह फिर एक तलवार मेरी गर्दन पर भी चल गई और मेरी गर्दन काटी गई, आय अल्लाह मैं तेरी राह में कुर्बान हो गया, मैं शहीद कर दिया गया, आय अल्लाह मेरी ये जिस्म से जो खून निकल रहा है वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने तेरी राह में अपनी जान की कुर्बानी दी। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे यही तू झूठ बोल गया है, यही तू झूठ बोल रहा है, तूने जान की कुर्बानी दी है सच है, तूने अपना घर छोड़ा सच है, तूने अपना मकान छोड़ा ये भी सच है, तूने अपना घर छोड़ा ये भी सच है, तूने अपना मकान छोड़ा ये भी सच है, तूने अपनी दौलत छोड़ी ये भी सच है, तूने अपनी बीवी बच्चे छोड़े ये भी सच है, तू मैदान जंग में गया ये भी सच है, तूने लड़ाई लड़ी ये भी सच है, तूने तलवार चलाकर कई काफिरों को मारा ये भी सच है, एक तलवार तेरी गर्दन पे चली हो तेरी गर्दन कट गई ये भी सच है, लेकिन तू मेरी राह में मारा गया ये सच नहीं है। सब सच है लेकिन मेरी राह में तू मारा गया ये सच नहीं है। मेरे बंदे यहाँ झूठ मत बोल, तू मेरी राह में नहीं मारा गया, तू जब मैदान जंग में लड़ रहा था, तलवार चला रहा था, तो तेरे दिल में ये नीयत थी कि मैं अपने हाथ से बहुत से काफिरों को मारूं और ऐसी तलवार चलाऊं कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें और बहुत अच्छी जंग लड़ने वाला कहें, मेरी इज्जत हो। तू ये नीयत रखता था अपने दिल में, इसलिए इस नीयत के बदले में शोहरत चाहता था, दुनिया में मिल गई, फरिश्तों पकड़ो इसको डालो जहन्नम में, वो भी जहन्नम में, शहीद भी। क्यों? काम गलत किया था क्या? लड़ा था। बीवी बच्चों को छोड़ के मैदान जंग में जाना गलत है क्या? अपनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़कर मैदान जंग में कूद जाना गलत है क्या? कई काफिरों को मारना गलत है क्या? अपनी गर्दन पर भी अपने बीवी बच्चों की परवाह न करते हुए तलवार चलवा लेना गलत है क्या? सब अच्छे काम थे, लेकिन चूंकि अच्छा काम किया जरूर, लेकिन इस अच्छे काम पर पानी फेर दिया। उसके दिल की नीयत क्या थी? लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, गया जहन्नम।